السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان مقداره 50,000 سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ عما نوالہ کی ذات صرف وہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ اس ذات کے علاوہ تمام تر چیزیں نہ ہمیشہ سے تھیں اور نہ آگے ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس پوری کائنات کے اندر موجود ہیں، یہ سب چیزیں کسی نہ کسی وقت پیدا ہوئی اور وجود میں آئی ہیں، اور پھر آگے چل کر کے ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ ساری چیزیں فنا کر دی جائیں گی، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہر ایک کی ایک ابتدا اور انتہا ہے، روزمرہ کی زندگی میں اگر غور کر لیا جائے تو اس کی بہت ساری مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہو، بازار سے اس کو ایک نیا کھلونا خرید کر دیا گیا، کچھ دن وہ کھلونا اس بچے کے پاس رہتا ہے، کھیلتے کھیلتے ٹوٹ جاتا ہے اور پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کے بننے کا ایک وقت تھا
اور پھر بچے کے کھیلنے کے بعد میں جب وہ ٹوٹ گیا تو کھیلنے کے قابل نہیں رہا تو وہ ختم ہو گیا۔ دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے وجود کا وقت، اور اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی فنا کا وقت۔ تو ہر چیز اس دنیا اور کائنات کے اندر فنا ہونے کے لیے ہے۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، امتحان گاہ ہے۔ اور کوئی بھی امتحان گاہ کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی طالب علم وہ ہمیشہ امتحان گاہ کے اندر نہیں رہتا ہے، جب امتحان دیتا ہے وہاں سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جب امتحان آدمی کا پورا ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس واپس بلاوا آتا ہے۔ تو جس طرح تمام تر چیزوں کو فنا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی اس دنیا کے وقت مقررہ کے ختم ہونے کے بعد اس دنیا کو بھی ختم فرمائیں گے، اس کو بھی فنا کر دیں گے۔ اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے فنا کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بہت سارے سورتوں کے اندر فرمائی ہے۔ اور اس دنیا کے فنا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ وہ اس دن سور پھونک دے۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس کائنات میں جتنے انسان ہوں گے سب پر موت تاری ہو جائے گی۔ پھر یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آسمان اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لیں گے، اور اسی طریقے سے سمندروں میں آگ لگے گی، پہاڑ جو بالکل وزنی ہیں یہ روئی کی طرح سے، رنگی ہوئی اون کی طرح سے ہلکے ہو کر اڑتے ہوئے آدمی کو نظر آئیں گے۔ اور بڑا ہولناک دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر کے میدان حشر قائم فرمائیں گے۔ بڑا سخت ترین دن ہوگا۔ اور اس سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونک دیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کے دن سے متعلق فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر۔ دنیا کے 50,000 سال ملائیں گے تو جتنی مقدار بنتی ہے قیامت کا ایک دن اتنا لمبا رہے گا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، دن جب اتنا بڑا ہوگا، اس کی مقدار و لمبائی اتنی زیادہ رہے گی، تو پھر کون آدمی اس کی طاقت و قدرت رکھتا ہوگا کہ اتنی دیر میدان حشر میں کھڑا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ مومنین کے لیے جو کامل ایمان والے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کو ان کے لیے اتنا مختصر کر دیں گے جیسے کہ فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ جتنی دیر فرض کی ادائیگی کے اندر
ایک مسلمان کو لگتی ہیں اتنا طویل دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اتنا مختصر کر دیں گے جتنا وقت ایک فرض نماز کی ادائیگی کے اندر آدمی کو لگ جاتا ہے. اور جو آدمی کے جیسے اعمال رہیں گے قیامت کے دن وہ آدمی اتنی ہی زیادہ پریشانی اور مصیبت کے اندر گرفتار ہوگا. لیکن جو آدمی نیک ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا، اس کا پسندیدہ ہوگا، فرمانبردار بندہ ہوگا، تو وہ دن اس کے لیے کوئی مشکل والا معلوم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کہ جب سور پھونکنے والا فرشتہ سور پھونک دے وَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وہ بڑا سخت دن ہوگا. پھر آگے اللہ نے فرمایا عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ کافروں کے لیے، نافرمانوں اور گناہگاروں کے لیے وہ آسان دن نہیں رہے گا. ہاں جو نیک رہیں گے ان کے لیے وہ دن بھی مشکل والا نہیں ہوگا. جب اس میدان کے اندر گناہگار و کافر اور نافرمان لوگ مصیبتوں اور تکالیف اور خوف اس کا سامنا کر رہے ہوں گے، بعض مومن اللہ کے نیک بندے اور سچے کامل ایمان والے جو ہوں گے وہ اس دن بھی اطمینان و سکون سے رہیں گے. ان کو خوف کا سامنا نہیں کرنا ہوگا. اللہ نے دوسری جگہ فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، جو مقربین ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے دوستی لگائی ہوگی اور اس کا قرب حاصل کرنے میں انہوں نے کوئی محنت سے جی نہیں چرایا ہوگا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا اللہ سے اپنا تعلق بنائے رکھنے کے اندر، تو موت کے وقت میں بھی ان اللہ کے دوستوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ان کو آگے جانے کا کوئی خوف نہیں رہے گا کہ آگے جا کر کے ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کیا منازل سے ہم کو گزرنا پڑے گا، اس کا ان کو کوئی خوف نہیں رہے گا. اور جو کچھ وہ دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہوں گے اس کے بارے میں ان کو کوئی غم لگا ہوا نہیں رہے گا. تو قیامت کے میدان کے اندر بھی جو لوگ نیک ہوں گے، جو کامل ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، اس خوف و ہراس والے ماحول کے اندر بھی چین و اطمینان کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے. اور پھر بہت سارے ایمان والے، بہت سارے مومن وہ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کا منظر اس کو صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے سے ہوگا. لوگ کھڑے ہوں گے تو 1 میل کے فاصلے پر سورج اتنی قریب انسانوں پہ کر دیا جائے گا، اور لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے رہیں گے. جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اتنا ہی پسینے کے اندر غرق و شرابور ہوگا. بعض لوگ وہ ہوں گے جس کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک رہے گا، اور بعض وہ ہوں گے جس کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک، اور بعض وہ جس کا ان کی کمر تک ان کا پسینہ آ رہا ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جس کا پسینہ اتنا اونچا ہوگا کہ وہ ان کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما کر بتلایا کہ ان کا پسینہ یہاں تک آ رہا ہوگا. تو ہر آدمی اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آدمی جب میدان حشر میں کھڑا رہے گا اور اس کا پسینہ نکلتا ہوا ہوگا
تو اتنا زیادہ نکلے گا کہ وہ جس جگہ پر بھی کھڑا ہوگا وہاں سے 70 گز زمین نیچے تک اس کا پسینہ اتر جائے گا. اتنا زیادہ پسینے کے اندر آدمی شرابور ہوگا. ایسا خطرناک دن اللہ کے سامنے یقیناً ہر انسان کو کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا پورا حساب اللہ کے یہاں سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے. جیسی کیسی زندگی گزاریں گے ہر چیز کے بارے میں وہاں سوال ہوگا. لیکن اس حشر کے میدان میں بھی جہاں سب لوگ پریشان ہوں گے اور کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کو لے کر کے خوفزدہ رہے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اور جب اعمال نامے تلنے کی باری آ جائے تو ہر ایک ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا حساب جنت والوں کے ساتھ ہوتا ہے یا مجھ کو جہنمیوں میں شمار کر دیا جاتا ہے. اس ڈر و خوف والے ماحول کے اندر بھی اللہ کے بعد مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. وہ موتیوں اور نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے آرام کے ساتھ اور ان کے چہرے چمکتے ہوئے رہیں گے اور ان کے چہروں پر کوئی خوف نظر نہیں آئے گا. وہ اپنی جگہوں پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان لوگوں کو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا. اس میں سے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ عادل بادشاہ. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس انسان کو بھی اگر کسی چیز کی ذمہ داری دے دی جائے اور چند لوگوں کی ایک مختصر جماعت پر بھی اگر اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کرتا ہو، کسی کے ساتھ کمی اور کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو، بھید بھاؤ نہ کرتا ہو، ہر ایک کے ساتھ میں برابر، تو ایسا آدمی جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اپنے بیٹوں کو ایک نظر دیکھتا ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتا ہو، زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرے، تو پھر ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں. دوسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کو مضبوطی سے تھاما ہو، جوانی کے اندر خواہشات اور چاہتیں اور اپنی مرضیات پہ چلنے کا جذبہ آدمی کے اندر نوجوان میں زیادہ رہتا ہے اور اپنی پسند کی چیزیں کرنے کی خواہشات زیادہ رہتی ہیں. لیکن ایسے میں اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کو لگام دے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا اپنے آپ کو پابند بنائے اور پوری زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے اس کی زندگی چل رہی ہو اور اللہ کی عبادات کا بہت اہتمام کرنے والا ہو اور کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتا ہو، ہمیشہ اس کا دل اللہ سے لگا ہوا رہے، تو پھر ایسے نوجوان کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. یہ اعزاز و اکرام اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے لیے. اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، نماز کا اہتمام کرنے والا ہو. آدمی نماز پڑھ کے چلے جائے تو ہمیشہ اس کو نماز کے وقت کی فکر لگی رہے کہ کہیں مجھ سے نماز کے پہنچنے میں تاخیر نہ ہو جائے، کہیں میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، کہیں میرے پہنچنے تک نماز ختم نہ ہو جائے.
کہیں نماز کا وقت نکل نہ جائے اور میری نماز مسجد کے علاوہ کسی جگہ نہ ہو، ہمیشہ اس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ نماز ادا کر کے اپنے کام کی طرف واپس چلا جائے تو بھی اس کو پھر دوسری نماز کے لیے واپس آنے کا انتظار ہو کہ کب میں اللہ کے گھر کو واپس جا کر نماز ادا کروں، دوسری نماز کے انتظار میں وہ بندہ رہتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو بھی جس کا دل مسجد میں لگا رہے، اٹکا رہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سائے کا انتظام کریں گے اور وہ چین و اطمینان کے ساتھ قیامت کے میدان میں بیٹھا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ وہ اس آدمی کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ غور کر کے دیکھ لے کہ ہمارا دل کہاں پر اٹکا ہوا ہے۔ ہم مسجد کو آتے ہیں تو یہاں بیٹھنے کا من کرتا ہے کہ یہاں سے جلدی نکلنے کا ہمارا جی چاہتا ہے۔ اگر مسجد کو آ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی ہمارا دل و دماغ و ذہن نماز میں ہے کہ کہیں اور ہے۔ مسجد میں رہ کر کے بھی ہم اپنی عبادت میں ہیں یا کسی اور مشغولیت کے اندر ہمارا دل و دماغ چل رہا ہے۔ اور پھر جب یہاں سے نماز پڑھ کے گئے تو پھر دوسری نماز کی ادا کرنے کے لیے ہمارا ذہن تیار ہے، بنا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی نمازوں کی کتنی فکر کر رہے ہیں کہ میری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ہونی چاہیے۔ یہ فکریں ہم ایک ہر آدمی اب غور کر کے دیکھ لے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر میری یہ عادت چلتی رہی اور میں سستی و کاہلی سے کام لیتا رہا تو پھر قیامت کے میدان میں مجھے عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے۔ نمازوں کا اہتمام اس لیے کہ یہ ایک فرض ہے جو مسلمان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ نماز کافر میں اور مومن میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اگر مومن نماز نہ پڑھے تو پھر جیسی زندگی اس کی ہے ویسی غیر کی بھی۔ وہ جس طرح کھا رہا، پی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ دونوں کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق معلوم نہیں ہوگا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے عرش کے سائے کا انتظام کرتے ہیں جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ جب مسجد سے واپس لوٹتا ہے تو پھر مسجد واپس جانے کی فکر ہمیشہ اس بندے کو دامنگیر رہتی ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز عرش کے سائے کے اندر جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایسا آدمی جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہوں، اللہ کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ ان کو قیامت کے روز عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری محبت ان بندوں کے لیے واجب ہے جو آپس میں میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جو میری وجہ سے ایک جگہ پر مل کر بیٹھتے ہیں، تو میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب۔ تو اسی لیے ہم کسی سے بھی تعلق رکھیں، دوستی رکھیں، ملنا جلنا ہو تو ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے میرے ساتھی سے، میرے دوست سے محبت رکھتا ہوں۔ اور کوئی نوجوان ہو، گناہ کا موقع اس کو مل جائے، پھر وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کے موقع سے بچ جائے، رک جائے، محض اللہ سے ڈر کر کہ اللہ مجھے اس موقع پر بھی دیکھ رہا ہے تو میں اپنے مالک کے دیکھتے ہوئے گناہ کیسے کر سکتا ہوں، یہ سوچ کر کے محض اللہ کے خوف کی وجہ سے
وہ بندہ اگر گناہ سے رک جاتا ہے تو اس آدمی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں وہ اللہ سے ڈر اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسی لیے قیامت کے روز ان بندوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہو اور اس طرح صدقہ کرنے کا عادی ہو کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے بھی اگر صدقہ کرے، اس قدر چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس طرح چھپا کر کے اگر کوئی صدقہ کر دیتا ہے قیامت کے روز اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. لیکن آج صورتحال بڑی عجیب ہے. خاص طور سے جو لوگ بڑی مقدار کے اندر غریبوں کی مدد کرنے نکلتے ہیں، ان کا تعاون اور ان کی امداد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو دیتے وقت میں یا تو اس کی ریل بناتے ہیں یا اس کے فوٹوز بناتے ہیں اور پھر پتہ نہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور کن کن پلیٹ فارمز پر اس کو ڈال دیتے ہیں. یہ اپنے صدقے کو چھپانا نہیں ہے. آپ اس طرح سے لوگوں کو دے دیجئے کہ بازو والے کو بھی خبر نہ ہو کہ انہوں نے کیا دیا. اگر آپ کسی غریب کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی مدد کرنے کا ارادہ ہے، تو پھر یہ ویڈیوز بنانا، ریلز بنانا اور فوٹوز لینا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی میں دینے سے آپ کا ارادہ اللہ کی رضا ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دینے سے آپ کی آخرت کچھ بن جائے، آپ کے نام اعمال کے اندر کچھ نیکیاں لکھی جائیں، پھر یہ چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا 4 لوگ آپ کا نام جان لیں کہ یہ بڑے سخی ہے اور 4 لوگ آپ کو پہچاننے لگ جائیں، اگر یہ ارادہ ہے، ثواب کمانے کا کوئی ارادہ اور نیت نہیں ہے، تو پھر اس کام میں لگے رہیے. اسی لیے ایسا صدقہ کرنا چاہیے. اگر عرش کا سایہ چاہتے ہو، ایسا صدقہ کرو کہ اپنے سیدھے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کس کو کیا دے دیا. اس طرح چھپا کر کے صدقہ ہونا چاہیے. اور ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آدمی جو تنہائی کے اندر بیٹھ جائے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تو اللہ کی محبت، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے خوف و ڈر کی وجہ سے جو آنسو نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس کو عرش کا سایہ قیامت کے میدان میں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے آنسو نکل جائیں اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے، اگرچہ کہ وہ آنسو مکھی کے سر کے اتنی مقدار میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اور وہ اس کے چہرے پر گر جائے، اور اس کے گرم گرم آنسو جب چہرے پر گرے اور وہ گرمی اس کے چہرے کو لگے، اللہ تعالیٰ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اور یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور کوئی بندہ اپنی نافرمانیوں کو سوچے اور تصور کرے کہ میں کتنا نافرمان ہوں، کہ میں نے کتنے بڑے مولا کی نافرمانی کی، یہ سوچ کر کے اس بندے کے اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر بال و رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونگٹوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کے بدن سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ سوکھے ہوئے درخت سے پتے گرنے لگ جائیں. تو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم میں سے آج شاید ہی کوئی بندہ ہوگا جو اللہ کی محبت، اللہ کے خوف میں رونے والا ہوگا. اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے رونا یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ کے خوف میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رونے کی لذت عطا فرمائی ہے، پھر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس لذت کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کے سامنے رونے میں وہ مزہ اللہ نے رکھا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر لینا اور اپنے کو مجرم سمجھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ جانا، اس میں اللہ نے بہت بڑا مزہ رکھا ہے۔ لیکن وہ مزہ اللہ تعالیٰ اسی اپنے خاص بندوں کو، یا جو حقیقی طلب لے کر کے اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے، اس کو دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے سامنے رونے کی عادت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی صحابی کا یہ فرمان ہے کہ دل کے سخت ہونے کی چند علامتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی آنکھیں سکھا دی جائیں، سوکھ جائیں، اس کے اندر سے چاہتے ہوئے بھی آنسو نہ نکل پائے۔ یہ دل کے سخت ہونے کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ اب جس آدمی کا دل سخت ہو جائے، اس کے اندر کوئی خیر اتر نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی بھلائی گھس نہیں سکتی۔ اللہ سے نرم دل مانگے۔ جس کے دل نرم ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہی ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات سنانے کو ہے لیکن وقت نہیں۔ الغرض قیامت کے میدان میں یہ وہ بندے ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اور پھر وہ دن ضرور آنے والا ہے، لیکن مسلمان اس دن سے غافل اپنی دنیا کے اندر مست زندگی گزار رہا ہے، مال و متاع جمع کرنے کے اندر عیش و مستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یہ جو مال یہ جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور وہ اولاد جو بڑھاپے کے اندر ہمارا سہارا بنی تھی، کل قیامت کے دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ وہ اولاد ہم کو پوچھنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف فرما دیا، لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آنے والا ہے، نہ بیٹے اولاد کام آنے والی ہے۔ اور پھر اولاد تو دور کی بات، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ آدمی اگر کسی مصیبت میں یا کسی پریشانی میں آ جائے تو اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ کر کے مدد مانگتا تھا۔ کل قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنے بھائیوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، ہر ایک سے جس کو وہ پہچانتا ہوگا اس سے منہ پھرا کر کے بھاگے گا۔ اور اس دن دنیا کے اندر وہ دوست جو ایک آواز دینے پر آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور غلط و صحیح دیکھے بغیر ہر چیز میں آپ کا ساتھ دیتے تھے، قیامت کے دن وہ آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، وہ آپ کو دیکھیں گے، لیکن نہ وہ آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے، نہ آپ ان کی مدد کے لیے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، جگری دوست جو ہر موقع پر آپ کے بازو رہتا تھا، آپ جہاں کہیں جاتے آپ کے ساتھ چلتا، ہر موقع پر آپ کی مدد کے لیے آگے آگے رہتا، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا بھی دوست، کل قیامت کے دن آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست سے وہاں پرسان حال نہیں ہوگا کہ تمہارا کیا ہوا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، یہ کوئی وہاں اس میدان میں نہیں پوچھے گا۔ اس میدان کی تیاری آپ کو خود کرنا ہے۔ وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا کو سنوارو، صحیح کرو، سدھار لو، تبھی جا کر کے وہ حشر کے میدان میں ذلت و رسوائی سے بچو گے۔ اور وہاں کی کامیابی دنیا کی دینداری سے ملتی ہے۔ دنیا دیندار بناؤ، آخرت آپ کی چمکے گی۔ اور اس میدان میں کون کامیاب ہوگا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی آدمی اس میدان کے اندر کامیاب ہوگا۔ اسی لیے ہر آدمی اپنی آخرت کے بارے میں سوچے۔ کوئی آدمی آپ کی آخرت کے دن
میدان حشر میں آ کر مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی آخرت اس دنیا میں رہتے ہوئے جیسی بنائی اور تیار کی ہے، کل اس کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا۔ اسی لیے اپنی آخرت کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرنا یہ ہر ایمان والے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اور اس کو سنوارنے اور اچھی سے اچھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے ہمیشہ تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے، وہاں کی ہولناک کی سختی اور عذاب سے ہم سب کی اور پورے ایمان والوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت